علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہمارا مدرسہ فتح العلوم کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں دستار بندی کے موقع پر جمع ہے. 4 طالب علم تکمیل حفظ قرآن کرنے کے بعد ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آج کرسیوں پر تشریف فرما ہے. کچھ دیر کے بعد آپ حضرات ان کے سروں پر دستار بندی کا پربہار اور بارونق منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سماعت کریں گے. بڑی اچھی تقریریں، بڑی اچھی نظامت اور شعراء سے بڑے اچھے کلام آپ حضرات نے سماعت کر لیے. اب تھوڑا ماحول مجھے لگ رہا ہے کہ افراتفری کا سا ہے. اس کو آپ اپنی ذہنی اور قلبی توجہات کو ادھر ادھر نہ لے جا کر یکسوئی کے ساتھ کچھ دیر مل کر بیٹھ جائیں اور جو پیچھے ہیں جگہ بیچ میں خالی ہو گئی اس جگہ کو پر کر لیں. بہت اچھی تقریریں آپ نے سن لی اور اچھے بیانات، اچھی باتیں. اسٹیج پر معزز سنبھل کے اطراف سنبھل کے علماء موجود ہیں اور اپنی بستی کے حفاظ و قراء بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ بڑی سمجھداری کا کام کر رہے ہیں. لوگ پیچھے سے اٹھ کے آگے آ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں سب آگے آ جائیں. یہ بزرگ لوگ آئے تو آپ بھی آ جائیں. سارے نوجوان آگے آ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں. جو دائیں بائیں ہیں پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آ جائے پیچھے والے. آواز تو پہنچ گئی ہوگی اور جو نوجوان ٹہلنے کے لیے ادھر ادھر پہنچے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے. میری طرف اب توجہ رکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. بس مختصر سے وقت میں ماحصل جو اس جلسے کا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. بچوں کی دستار بندی ہے، یہ مدرسہ ہے. مجھ سے بتایا حافظ زاہد صاحب نے کہ بستی والے ادارے کو بہت اچھی طرح چلاتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں. یاد رہے مدرسہ لفظ مدرسہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں سے مصطفیٰ کی میراث تقسیم ہوتی ہے. بے شک کیا بنتا ہے یہاں؟ میراث مصطفیٰ تقسیم ہوتی ہے، مصطفیٰ کی میراث بانٹی جاتی ہے. مصطفیٰ کا علم تقسیم ہوتا ہے، مصطفیٰ کی باتیں بانٹی جاتی ہے. مصطفیٰ کا لایا اصول، مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت اور وہ قانون یہاں سے بتایا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے تو جہاں یہ
چیزیں تقسیم ہو اور بچوں کو یہ باتیں پڑھائی جائیں، وہ صرف اور صرف ایک عمارت نہیں بلکہ بڑی مقدس جگہ بن جاتی ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، یہاں سے مصطفیٰ کے علم کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، ہے نا، مصطفیٰ کی میراث بٹتی۔ تو اب ایسی جگہ آپ بیٹھیں کہ جو رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں پڑھنے والے مہمانان مصطفیٰ ہیں اور جو پڑھاتے ہیں وہ مصطفیٰ کے نائبین ہیں۔ آج ارادہ تو یہ ہے کہ اسی تعلق سے گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ اس طرف بھی ذہن و دماغ کا رجوع ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، پہلے درود پاک پڑھے تقریر شروع کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے، اب تقریر سنیں توجہ سے، اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حال میں نکالا، اس طرح نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ جانتے تھے کیا؟ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا، قرآن شریف پڑھ سکتے تھے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی جانتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتے تھے، یہاں تک کہ گھٹی بھی تمہارے منہ میں ڈالی گئی تب تم نے اس کو چاٹا تھا۔ لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا اگر کوئی آتے ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ اس کے پاس رہیں گے؟ کوئی رکے گا اس کے پاس؟ بتائیں ذرا، کوئی رکے گا؟ اگر پیدا ہوتے ہی وہ اسپتال میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنی نرس کا نام پڑھ لے، اپنے ہاسپٹل کا نام پڑھ لے، اگر یہ پڑھنا شروع کر دے تو کوئی اس کے پاس رکے گا؟ عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے، گھر کے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب دنیا میں آئے، تو اب آ کر جاننا بھی ضروری ہے کچھ۔ اللہ نے فرمایا سنو، قرآن سنو، سمجھو، ہے نا۔ تقریر بڑی جذباتی ہو سکتی ہے، بہت آپ کو کھدایا جا سکتا ہے، بہت ابھارا جا سکتا ہے، جذباتی نعرے لگا سکتے ہو، سمجھو بات کو۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلكم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے تم کچھ جانتے نہیں تھے، اب جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے کان بنائے، سنو، تمہارے کان بنائے تاکہ سن کے علم حاصل کر لو۔ والابصار، تمہاری آنکھیں بنائیں تاکہ دیکھ کر علم حاصل کر لو۔ والافئدہ، اور تمہارا دل بنایا تاکہ سوچ سمجھ کے علم حاصل کر لو۔ اللہ تمہیں اسباب علم عطا فرما رہا ہے، کان کی شکل میں علم کے اسباب دے رہا ہے، تمہیں پروردگار عالم نے آنکھیں عطا فرمائی تاکہ دیکھ کے علم حاصل کر لو۔ رب نے دل دیا تاکہ سوچ سمجھ کے علم حاصل کر لو۔ علم جب حاصل ہوگا تو تم کیسے ہوگے، اس کا فائدہ رب بتاتا ہے۔ بغیر علم کے نہیں پہچانو گے کہ خدا کی قدرت کیا ہے، پروردگار عالم کا قہر و غضب کیا ہے، تم اس کے جبار ہونے، اس کے قہار ہونے، اس کی صفات غضب کو، صفات جلال کو پہچان نہ سکو گے۔ اس لیے رب فرماتا ہے تمہیں علم حاصل ہو جائے تو تم کیسے بن جاؤ گے، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، رب شاکر ہو جاؤ۔ پروردگار عالم نے تمہیں بنایا تو کیسے آئے، بالکل ان پڑھ تھے، کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، توجہ چاہوں گا، کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ میں بڑے بڑے کی بات کروں، آپ دیکھ لیں امام اعظم کو، صحابہ کی جماعت کو، دنیا میں آئے تو بے پڑھے آئے تھے، پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا،
مصطفیٰ کی صحبتوں کی برکتوں نے پڑھایا ہے. اپنے وقت کا امام اعظم ہی کیوں نہ ہو بے پڑھے آئے ہیں, امام شافعی کیوں نہ ہو بے پڑھے آئے ہیں, امام مالک کیوں نہ ہو بے پڑھے آئے ہیں, امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو بے پڑھے آئے ہیں, لیکن دنیا میں آ کر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا, رب کے علم کو حاصل کیا اور علم میں ترقی کرتے چلے گئے, یہاں تک اس مرتبے کو پہنچے کہ امام اعظم اپنے وقت کا امام بن گیا, امام شافعی بہت بڑا امام بن گیا اور ایسے مسائل کی گتھیوں کو آسانی سے سمجھانے لگے کہ جن کو دیکھ کر دنیا حیرت میں پڑ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت تمہاری ابو تمہید پلے ذرا کم پڑے گی, سمجھ لو میں بتا رہا, سمجھ میں آ جائے. یہ بہت ہوگا پڑھنا نہیں جانتے ان پڑھ آئے. اچھا دینی تعلیم میں ان پڑھ آیا, یہ حافظ جو بیٹھے پڑھے آئے کہ ان پڑھ آئے؟ بتا دو ذرا مجھے. آج کا ڈاکٹر پڑھا ہوا آیا تھا کہ ان پڑھ؟ انجینئر پڑھا ہوا آیا تھا کہ ان پڑھ؟ یوں کہنے کہ پڑھے سے پڑھا, کوئی عہدیدار بھی پڑھا ہوا نہیں آیا, ان پڑھ آیا, سب کے سب ان پڑھ آئے. لیکن انہوں نے کلام مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, لفظ بلفظ حرکت بحرکت اپنے سینے میں محفوظ کرتے رہے. آج حافظ قرآن بن کے یہاں بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے قرآن کو مخرج کے ساتھ پڑھ لیا تو قاری قرآن بنے گے, قرآن کے معانی و مفاہیم تک اگر پہنچ گئے تو یہ مولوی اور عالم کہلائیں گے, اور آگے بڑھیں گے, مفتی بنیں گے, محقق بنیں گے, مدقق بنیں گے. جیسے جیسے چھان بین بڑھتی رہے گی یہ آگے بڑھتے رہیں گے. یہ تو دین کے علم کا معاملہ ہے. میں بات دنیا کی کروں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. آج کا اگر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ کیسا آیا ہے؟ ان پڑھ آیا ہے. دنیا میں آ کے اس نے پڑھا, پہلے چھوٹے سے کسی اسکول میں پڑھا ہوگا, پھر بعد میں کسی کالج یا یونیورسٹی گیا ہوگا, کہاں کہاں پڑھا ہوگا. پڑھنے کے بعد اس نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے جب آگے بڑھا تو یہاں تک پہنچ گیا کہ انسان کا پیٹ پھاڑ دیا ہے, آنتوں کو باہر نکال دیا ہے, انسان زندہ ہے. اس کے دماغ کا علاج کر رہا ہے, نسوں کو سیدھا کر دیتا ہے, انسان زندہ ہے. دل کی بائی پاس سرجری کر دیتا ہے, انسان زندہ ہے. اتنی ترقی کی اس نے, ایسی مشینیں ایجاد کر لی کہ پیٹ کے اندر کیا ہے مشین بتا رہی ہے, پتے میں کیا ہے مشین بتا رہی ہے, دل کی دھڑکن کیسی ہے مشین بتا رہی ہے, آپ کی نبض کیسی چل رہی ہے یہ مشین بتا رہی ہے. یہ کون تھا جو ان پڑھ آیا تھا پڑھ کے پلے پڑھ رہا ہے میرے بھائیوں؟ کہا تو نہیں پڑھ رہا, کون تھا؟ ان پڑھ تھا, پڑھ پڑھ کے ترقی کی, ڈاکٹری لائن میں ترقی کر رہا ہے. آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھ رہے ہیں کتنی ترقی کی, ان پڑھ آنے والوں نے ترقی کی ہے, جو بے پڑھے آئے تھے انہوں نے ترقی کی ہے. اور انجینئرنگ کی دنیا میں اگر آپ دیکھو گے تو کیسی کیسی بلڈنگوں کے نقشے اور کیسی کیسے نمونے انہوں نے تیار کیے. اور اگر فن پرواز اور فن سفر کو آپ دیکھو گے تو اس سفر میں آپ پہلے کیسے سفر کرتے تھے؟ بیل گاڑیاں ہوتی تھی, بیل گاڑیوں کے ذریعے انسان نے سفر کیا, گھوڑوں کی پیٹھ پہ سفر کیا, انسان نے ٹانگوں میں سفر کیا. اس کے بعد آگے بڑھا انسان نے دو پہیہ سائیکل کو ایجاد کیا, انسان کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی اور آگے بڑھا. انسان نے موٹر گاڑی کو تیار کر لیا, اب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا, بڑی تیزی سے چل پڑا. اب اس کی مسافت اور بڑھ گئی, بلکہ اس کی سرعت اور اس کی تیزی اور بڑھ گئی. اور بڑا انسان, اس نے فور ویلر کو تیار کر لیا, اب بہت تیز رفتار گاڑیاں روڈوں پہ دوڑتی ہے. انسان جو انجینئرنگ کی دنیا میں ترقی کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, زمین پہ چلتا ہے, بسوں میں سفر کرتا ہے. اور آگے بڑھا, انسان نے دو لوہے کی پٹریوں پر سفر کرنے والی اور بہت سارے سواریوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی ٹرینوں کو اس نے وضع کر لیا. انسان ٹرین میں بیٹھ گیا, انسان نے اور ترقی کی. اب زمین پر نہیں, انسان اب ہواؤں میں اڑنے لگا, کبھی ہیلی کاپٹر بناتا ہے. ذرا توجہ چاہوں گا, توجہ ہے نا میری طرف؟
آپ سنو، آپ کے لیے بتا رہا ہوں، ان پڑھ آئے ہو، ہمیں پڑھائی کا شوق نہیں ہے، ہم قرآن سننے کے لیے مدرسے میں بیٹھتے نہیں، حدیث سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، مصطفیٰ کی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہمیں تو صرف مزہ چاہیے، ہنسی مذاق چاہیے، یا پھر وہ جذباتی باتیں کہ جن پر وقتی طور پر نعرہ لگا دے اور چلے جائے، اگر کچھ دیا جائے اور آپ کے سینے کے اندر داخل کیا جائے، اس کو سننے کے لیے میری قوم تیار نہیں ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کی صورت میں کیا سمجھتے ہو؟ رب نے ترقی کے راز اتارے ہیں، قرآن کی صورت میں مصطفیٰ کے جلوے اتارے ہیں، قرآن کی صورت میں ہماری زندگی کے اصول اتارے ہیں، اور یوں سمجھ لو کہ رب نے قرآن کی صورت میں تمہارے اخلاق اتارے ہیں، تمہاری زندگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ علماء کرام کی دعائیں، آپ حضرات کی توجہ خصوصی، انسان نے ترقی کی، آسمانوں میں اڑنے لگا، فضا میں اڑنے لگا، ایسے اس نے پرواز کیا، ایسے ہیلی کاپٹر وضع کر لیتا ہے، انسان ہوائی جہاز وضع کر لیتا ہے، انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اتنی ترقی کی، ذرا غور سے سنیے گا، اتنی ترقی کی انسان نے کہ زمین پر چلنے والا انسان اب اگر چلا ہے تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پرندوں کی طرح فضاؤں میں تیر رہا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، انسان حیرت میں اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آخرکار یہ کیسے اتنا وزن لے کے آسمانوں میں اڑ رہا ہے، کس طریقے سے تیاری کی ہے؟ لیکن انسان کی ترقی ابھی رکی نہ تھی کہ انسان اتنا بلند ہو گیا کہ انسان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں صرف اڑتا ہی نہیں، میں چاند پہ پہنچ چکا ہوں۔ کہاں پہنچ چکا ہوں بولو؟ انسان کہتا ہے میں چاند پہ پہنچ چکا ہوں، چاند پہ میں نے کمندیں ڈال دی ہیں، میں نے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور وہاں جا کے مٹی کو تلاش کر لیا ہے، وہاں جا کے ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ یہ انسان کا دعویٰ ہے۔ انسان منگل گرہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ توجہ چاہوں گا، یہ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے۔ کیسے ترقی کر رہا ہے بولو؟ پڑھ کے۔ کبھی منگل گرہ پہ جانے کی بات کرتا ہے، کبھی چاند پہ چڑھنے کی بات کرتا ہے، یہاں تک بات کرتا ہے انسان چاند پہ چڑھا ہے، چلیے چڑھ گیا چاند پر، ٹھیک ہے، لیکن چاند پہ جا کے تو نے مٹی تلاش کی تو مٹی سے اٹھا تھا، اور جب وہاں جا کے بھی مٹی ہی تلاش کی تو کیا خاک کمال کیا ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاکی ہیں ہم اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی ہیں ہم اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ یہ خاکی تو وہ جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طرف میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مفتی جلیل احمد صاحب اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات تو جو چاند پر پہنچا ہے، اچھا ذرا یہاں پر میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا گھمائے دیتا ہوں۔ انسان چاند پر پہنچا، ترقی کرنی، بہت ترقی کی پڑھ کے انسان ان پڑھ آنے والا ڈاکٹری لائن میں ترقی کرے، انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے، انسان زندہ ہے، اور انجینئرنگ کی لائن میں ترقی کرے تو کہاں پہنچ جائے؟ کون تھا یہ جو ان پڑھ آیا تھا؟ کیسا آیا تھا بولو؟ ان پڑھ آیا تھا، ان پڑھ آیا تھا۔ ذرا نتیجہ نکال کے میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ان پڑھ آیا تھا، ان پڑھ آنے والا ترقی کرے تو کہاں چلا جائے؟ چاند پر چلا جائے، چاند پر پہنچ جائے۔ ان پڑھ آنے والا چاند پر چلا جائے، ان پڑھ آنے والا، میں بار بار جملہ بول رہا ہوں، ان پڑھ آنے والا چاند پر پہنچ جائے تو پھر کیا کہو گے اس آمنہ کے لال کو؟ شان کیا ہوگی اس آمنہ کے لال کی؟ مرتبہ کیا ہوگا اس مدینے کے تاجدار کا، محمد عربی کا، کہ جس کو رب نے ان پڑھ نہیں بھیجا، پڑھا کے بھیجا۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ رب نے ان پڑھ نہیں بھیجا، کیسے بھیجا؟ پڑھا کے بھیجا ہے، پڑھا کے بھیجا ہے، رب نے پڑھا کے بھیجا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، رب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بول کے بتائیں گے۔ دنیا ان پڑھ آئی، پڑھ کے ترقی کی تو آمنہ کے لال کو تو رب نے پہلے قرآن پڑھایا اور اس کے بعد
الرحمن علم القرآن. اور کون سا قرآن پر آپ پڑھایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھتے قرآن؟ پڑھتے پڑھاتے بچوں کو؟ گھر میں پڑھنے کا ماحول ہے، موبائل سے فرصت کہاں ہے فرصت؟ برا کہنے سے فرصت نہیں، موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں. قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ جس قرآن کے بارے میں رسول فرمائے القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. آقا فرماتے ہیں قرآن اللہ کو پیارا ہے، آسمان سے زیادہ پیارا ہے. آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ پیارا ہے. چاند سورج سے زیادہ پیارا ہے، ستاروں سے زیادہ پیارا ہے، آسمان کی ہر شے سے زیادہ پیارا ہے، عرش و کرسی سے زیادہ پیارا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پیارا ہے. زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پیارا ہے قرآن. زمین کی تمام اشیاء سے پیارا ہے قرآن. اور کیوں نہیں ہوگا؟ یہ قرآن سب سے پیارا. جس رب نے اتارا وہ رب پیارا، جس محبوب پر اتارا وہ محبوب سب سے پیارا. یہ سب پیارے تو جس نے پڑھ لیا اور سینے میں رکھ لیا وہ بھی رب کو بہت پیارا. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت عظمت قرآن. سمجھ میں آ رہا پڑھنے پڑھ رہا ہے؟ قرآن پیارا ہے تو پڑھنے والے پیارے نہیں ہوں گے؟ سینے میں رکھنے والے پیارے نہیں ہوں گے؟ یہ علماء کی جماعت پیاری نہیں ہوگی؟ تو جو یہ کہیں گے وہ مانا جائے گا. تب یہ مانتی ہے نا قوم. ادارے کے امام صاحب، ادارے کے مولانا صاحب، مسجد کے امام صاحب جو کہیں اس کو قوم سنتی ہے، سنتی ہے نا. اپنے مولاناؤں کی بات مانتی ہے، مانو. لیکن ویسے مانتے بڑے کم ہے، کم مانتے بات اتنی کم مانتے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور پیچھے جا کے ہو جاتا ہے نا. یہ ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، رسول اللہ کو پیارے ہیں. قرآن کو سینے میں رکھا انہوں نے. اتنے پیارے ہو گئے، اتنے پیارے ہو گئے. سنا ہے آپ نے کتنی حدیثیں ان کی فضیلت میں ہے. جب یہ چلتے ہیں نا بستی میں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے پیروں میں چپل ہو کے نہ ہو، ان کے پیروں کے نیچے قالین بچھی ہو کے نہ بچھی ہو، ان پر اچھے کپڑے ہو کے نہ ہو. یہ کم غریب ہے، بیچارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لیکن رب کا قرآن پڑھنے کے لیے چلے ہیں تو رب نے ان کا مقام یہ دے دیا کہ ان کے پیروں کے نیچے قالین نہ ہو، لیکن فرشتے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں. کون بچھا رہے ہیں بولو؟ فرشتے. اور سمندر میں مچھلیاں، دریاؤں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. کیا سمجھتے ہو کیا مقام ہے ان کے پڑھنے والوں کا؟ قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا چاہے حافظ ہو یا حافظ نہ ہو، اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس سے کہا جائے گا سنو حدیث پاک. سنیں گے نا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. کیا کہا جائے گا پڑھنے والے سے؟ آپ بھی پڑھا کرو. قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے یہ حدیث شریف مشکات میں ہے. کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی. قرآن پڑھتا جا، جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کہاں چڑھتا جا؟ جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا، جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا. یہ نہیں کہا جائے گا موبائل چلاتا جا، چڑھتا جا، گانے سنتا جا، چڑھتا جا، کامیڈیاں دیکھتا جا، چڑھتا جا. یہ نہیں کہا جا رہا اقرا پڑھتا جا، چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل بہا فی الدنیا. پڑھتا جا، چڑھتا جا. اور یاد رکھ جب تک پڑھے گا تبھی تک چڑھے گا. جب تک پڑھے گا کبھی تک چڑھے گا بھی. جہاں پڑھنا رک جائے گا وہاں تیرا مرتبہ بھی رک جائے گا. اب اوپر نہیں چڑھنے دیا جائے گا. ورتل کا پوری حدیث
حدیث شریف سناتا ہوں مفہوم واضح ہو جائے گا. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل بها فی الدنیا. آہستہ آہستہ پڑھ, ٹھہر کے پڑھ, رک کے پڑھ قرآن کو. زیادہ جلدی بازی نہیں کرنا ہے. جو تم جلدی بازی کرواتے ہو اپنے حافظوں سے کہ بہت جلدی پڑھ دو حضرت کرابیوں میں قرآن, تاکہ 5 منٹ پہلے کرابی ہو جائے. وہی حافظ ہمیں زیادہ پسند آتا ہے کہ جو ریل حافظ ہو. یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے. رکوع میں جائے تو اللہ اکبر سمجھ میں آ جائے, سجدے میں جائے تو اللہ اکبر سمجھ میں آئے, قرآن سمجھ میں نہ آئے. اس کو زیادہ پسند کرتے ہو, بولتے ہو فلاں حافظ بڑے تیز ہیں, وہ تو ریل حافظ ہیں, 5 منٹ پہلے تراویح پوری کرا دیتے ہیں. آپ ان کی تعریف کرتے ہو. سنو حدیث میں کہا گیا فرتل, ٹھہر کے پڑھ, آہستہ پڑھ. ایسا قرآن سننے سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے کلمے تمہاری سمجھ میں نہ آئے. آواز کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ کلموں میں جب امتیاز نہ ہو, کلمات میں فرق نہ ہو, ٹھہر کے نہ پڑے, ایک کلمہ دوسرے کلمے سے واضح نہ ہو, نہ ایسا قرآن پڑھنے کا مزہ نہ سننے کا مزہ. اگر پڑھنا ہے تو ٹھہر کے پڑھو, اور پڑھوانا امام صاحب سے بھی تو کیسے پڑھواؤ حضرت؟ 10 منٹ دیر سے ہو جائے لیکن قرآن سمجھ میں آتا ہے. اگر ایسے کہہ دو گے تو ہمارے استاد ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ پڑھوائیں گے انشاءاللہ. برتل, ہم کہتے تو کہ اتنے دیے حافظ صاحب کو ہم نے, اتنے دیے, بڑے فخر کے ساتھ بولتے اتنے کے حافظ صاحب ہیں, اتنے اچھے ہیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا تم نے کہ جن حافظ صاحب کو ہم بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اتنی قیمت کے ہیں اور اتنے بڑے ہیں, ان سے ہم نے کہا کہ حضرت ٹھہر کے پڑھ دیو قرآن, ذرا کچھ دیر میں ہو جائے, ذرا بھی کبھی مزہ آئے گا. نہیں میرے بھائی, اچھائی اس میں ہے کہ جو قرآن سننے کے لیے تم نے امام کو رکھا ہے, اپنے حافظ کو رکھا ہے, اس سے قرآن سنو. صرف آواز نہیں سننا ہے, قرآن سننا ہے. ورتل, ٹھہر کے پڑھ, آہستہ آہستہ پڑھ. کما کنت ترتل بها فی الدنیا, جیسے دنیا میں ٹھہر کے پڑھتا تھا, دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا, رک کے دنیا میں پڑھتا تھا, ایسے ہی پڑھ آہستہ آہستہ. سنو تو جملوں میں بتا رہا ہوں بات. کیوں پڑھ؟ اس لیے کہ اگر جلدی پڑھے گا تو قرآن جلدی پورا ہو جائے گا, تو پڑھے گا زیادہ چڑھے گا کم, پڑھے گا زیادہ چڑھے گا کم, اور ٹھہر کے پڑھے گا تو قرآن تاخیر سے دیر سے پورا ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ پڑھے گا کم چڑھے گا. تو تجھے پڑھانا کم ہے, چڑھانا, پڑھانا کم ہے, چڑھانا زیادہ ہے. اس لیے ذرا ٹھہر کے پڑھ. ورتل کما کنت ترتل بها فی الدنیا, آہستہ پڑھ, ٹھہر کے پڑھ. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها, تیرا مرتبہ وہاں پورا ہوگا جہاں قرآن پورا ہوگا. تیرے مرتبے کی حد وہی ہوگی جہاں قرآن پورا ہوگا. تیرا مرتبہ وہی رک جائے گا جہاں قرآن پورا ہوگا. اس لیے ٹھہر کے پڑھنا ہے, آہستہ پڑھنا ہے, رک کے پڑھنا ہے. ایسے پڑھ. حضرات یہ حافظ قرآن ہے, دولہا بنیں گے آج انشاءاللہ, اور اس وقت دولہا کی طرح بیٹھے ہیں. ان کے سر پہ امامہ بھی سجا ہوگا, اور آپ ہی تو گلے میں پھولوں کے ہار ان کے ڈالو گے, آپ ہی تو پیش کرو گے. دولہا بنیں گے. یہ دولہا وہ ہے کہ جب تک یہاں رہیں گے دولہا ہے, اور جب زندگی میں حافظ بننے کے بعد کہیں امام بن کے جائیں گے تو دولہا بن کے رہیں گے, اسٹیج پہ بیٹھیں گے دولہا بن کے رہیں گے, قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تو دولہا بنے رہیں گے, اور میدان قیامت میں جائیں گے تو وہاں بھی انشاءاللہ یہ آگے ہوں گے, اور ان سے محبت کرنے والے بھی چلیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. یہ حافظ ہو گئے, اور انشاءاللہ آپ علم کی راہوں کو طے کریں گے. قرآن کو سینے میں رکھ لیا, اب کسی آیت کی ضرورت پڑے گی, کسی استدلال کے لیے فوراً پیش کر دیں گے, کسی کو پروف دینے کے لیے آیت کی ضرورت پڑے گی پیش کر دیں گے. پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے, پورا قرآن انہوں نے اپنے سینے میں رکھ لیا ہے. اب یہاں سے ان کے علم کا مرتبہ شروع ہوگا, آگے بڑھیں گے, علم بڑھتا رہے گا, علم کی منزلوں کو یہ طے کریں گے, عالم بنیں گے, مولوی بنیں گے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں اللہ انہیں سچا مسلک اعلی حضرت کا پاسبان بنائے, ترجمان بنائے. اب سنو, ہمارے تو آج ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ ہم دولت کے چکر میں لگے نہیں,
دولت کے چکر میں لگے ہیں، ہماری عوام ہو یا ہم خواص ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم دولت کے چکر میں لگے ہیں۔ سنیے ذرا، اے بچہ پڑھ نہیں پاتا، ابھی اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا کہ پہلے اسے کمائی کی فکر لگ جاتی ہے، پہلے اسے نعت شریف پڑھوا لو، اسے تقریر کروا لو، تقریر کرنا شروع کر دے گا، ابھی علم ہے نہیں پاس، رٹے گا تقریر کرے گا، یہ شروع کر دیتے۔ میں دے رہا ہوں آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ علم جب ہوتا ہے تو علم کے پیچھے سے دولت بھی آتی ہے، علم کے پیچھے کرسیاں بھی آتی ہیں، علم کے پیچھے حکومت بھی آتی ہے، علم کے پیچھے بڑے بڑے حکمراں ان کے دامن کو تھام کے چلتے ہیں۔ خیر سلیمان بین المال والملک والعلم، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ساری دنیا میں؟ بھئی گھور رہے ہو ختم کر دوں تو سبحان اللہ بولو یار۔ ادھر والے بھی سلیمان علیہ السلام دنیا کے کتنے بادشاہ ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ اشارہ سمجھ لو، کتنے؟ 4۔ دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے، 2 مسلمان اور 2 کافر، 2 مسلم 2 کافر، یہ 4 بادشاہ ہوئے۔ مسلمانوں میں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دوسرے کون؟ حضرت ذوالقرنین، 16ویں پارے میں جن کا ذکر ہے۔ اور 2 کافروں میں نمرود، یہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ ہوا، اور دوسرا بخت نصر، یہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ ہوا۔ 4 بادشاہ پوری دنیا کے، لیکن جو ٹھاٹ بھاٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے وہ کسی پہ نہ تھے۔ ہواؤں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، جانوروں پر حکومت ہے۔ آپ کا بیڑا اگر چلتا ہے تو ہواؤں میں چلتا ہے، اسی پر جنات بھی ہیں، پرندے سایہ کیے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ان کا، اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ اتنے بڑے بادشاہ کیوں بن گئے؟ حدیث پاک سنیے، بات سمجھ میں آئے گی کہ علم یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ خیر سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی گئی، مان لو گے؟ تمہیں اختیار ہے، مان لے لو۔ سلطنت اگر حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لے لو، اختیار ہے، حکومت لے لو۔ تیسری چیز علم لے لو، کیا لے لو؟ علم لے لو۔ 3 چیزیں سامنے رکھ دی گئی، ہمارے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی جائے، سلطنت حکومت رکھ دی جائے، حکومت لے لو، مال رکھ دیا جائے، مال لے لو، علم رکھ دیا جائے، علم لے لو، تو خود سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ذرا سب سے زیادہ کون سی چیز پکڑیں گے لوگ؟ نہیں، سب سے زیادہ کس کو پکڑیں گے؟ حکومت کو، حکومت کو۔ کس کو؟ حکومت کو۔ کرسی مل جائے، چاہے وارڈ کا ممبر ہی بن جاؤ۔ گاؤں گاؤں جو جھگڑے ہیں، جو پارٹیاں ہیں، یہ کس کی بنیاد پر؟ کرسی کی بنیاد پر ہی تو ہے۔ تو سب سے زیادہ ذہنیت رکھنے والے یہ ہوں گے، 3 چیزوں کا اختیار دے دیا گیا ہمیں، حکومت لے لو، مال لے لو، علم لے لو، تو ہم تو بھائی حکومت کی کرسی لیں گے۔ زیادہ تر ذہنیت یہ ہوگی کہ لوگ حکومت کی کرسی پہ قبضہ کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ جو آئیں گے وہ مال۔ چلو بھائی حکومت سے کیا لینا دینا، بڑے جھگڑے ہیں، بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مال بھی تو مل رہا ہے نا، اس لیے کیا لے لو؟ مال پہ قبضہ کر لو۔ وہ مال پہ قبضہ شروع کر دیں گے، یہ ذہنیت بھی لوگوں کی ہوگی کہ مال پہ قبضہ کریں گے، لیکن جو حکومت پہ قبضہ کرے گا وہ سوچے گا کرسی تو مل جائے، مال تو پیچھے سے کھینچ لیں گے۔ نہیں آ رہا اس جب کرسی مل گئی تو GST لگا دیں گے، پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھا دیں گے، ایسے بھی ہوگا، ہم تو کھینچنا شروع کر دیں گے، کھینچتے رہیں گے۔ حضرات سلطنت والے سلطنت کے پیچھے سے مال طلب کر لیتے ہیں۔ ہمیں اختیار دیا گیا، مال چاہیے، ملک چاہیے، حکومت چاہیے، علم چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ حضرت سلیمان کو بھی دیا گیا تھا۔ یاد رکھو، ہمیں دنیا والوں کی پسند ہمیں پسند رہی، ہمیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ پسند ہے، جو اللہ کے محبوب کو پسند ہے وہ پسند ہے، جو دنیا کی بادشاہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں پسند ہے جو اللہ کے نبیوں کو پسند ہے۔ حضرات محترم توجہ ہے نا میری طرف۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا کیا چاہیے؟ ملک چاہیے، مال چاہیے، علم چاہیے، تو کیا پسند کیا بتاتا ہوں میں۔ حدیث پاک بول رہی ہے، حدیث پاک صراحتاً یہ بتاتی ہے، فاختار العلم، حضرت سلیمان
علیہ السلام نے سلطنت کو پسند نہیں کیا، مال کو پسند نہیں کیا، اختیار کیا تو علم کو اختیار کیا۔ کس کو اختیار کیا بولو؟ علم کو اختیار کیا۔ آپ نے علم کو پسند کیا، اور جب علم کو پسند کیا تو پھر انہیں کیا ملا؟ علم کسی کے تابع نہیں ہوتا، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ امام ہمارے تابع ہو جائے وہ آپ کے تابع نہیں ہے، اگر کمیٹی یہ چاہے کہ مدرس آپ کے تابع ہو جائے وہ آپ کے تابع نہیں ہے۔ آپ مدرسے کی کمیٹی کے صدر ہیں، آپ وہاں چلانے والے ہیں، مدرسے کا انتظام دیکھنے والے ہیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرس آپ کے تابع ہے، وہ تابع نہیں ہے۔ علم کسی کے تابع، آپ چاہو کہ علم دولت کے تابع ہے، علم دولت کے تابع نہیں۔ آپ چاہو کہ علم حکومت کے تابع ہے، علم حکومت کے تابع نہیں، بلکہ مال ہے وہ علم کے تابع ہے۔ اچھا تابع ہونا بھی سمجھ میں آ رہا، لفظ تابع بھی سمجھ میں آ رہا نہیں؟ آ رہا ہوگا سمجھ۔ تابع کا مطلب پیچھے ہونا، تابع کا مطلب پیچھے ہونا۔ کوئی بھی علم جو ہے وہ دولت کے پیچھے پیچھے نہیں۔ آپ لفظ آسان کیے دیکھیں، دولت کے پیچھے پیچھے نہیں، علم مال کے پیچھے پیچھے نہیں، حکومت کے پیچھے پیچھے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم اختیار کیا، فاختار العلم، علم کو اختیار کیا، فأعطی المال والملک لاختیارہ العلم۔ حدیث پاک ہے جب انہوں نے علم اختیار کیا، علم کو پسند کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی دے دی گئی، دولت بھی دے دی گئی۔ اب ان سے زیادہ ٹھاٹ باٹ کس کے ہیں؟ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جہاں علم ہوگا وہاں سلطنت بھی ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں مال بھی ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں دولت بھی ہوگی، اور جہاں علم ہوگا وہاں اچھے اخلاق بھی ہوں گے، کردار بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی جلیس احمد صاحب اللہ، علماء اہل سنت۔ آج کل بات نقاب کی چلائی جاتی ہے، چلائی اٹھایا حضرت مولانا ناظم صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ نقاب کو اٹھایا، ہمارے قاری یوسف صاحب نے بھی نقاب کو اٹھایا، ایک بچی کا ذکر کیا ماشاءاللہ۔ معاملہ نقاب کا اور بڑا حساس عنوان چل رہا ہے آج کل، خوب پھیلا ہے، کسی ایک بستی سے نکلا اور پورے ہندوستان کے صوبوں میں تمام جگہ پہ پھیل گیا، سب کو معلوم ہو گیا نقاب کا معاملہ۔ معلوم ہے نقاب پر انگلی کیوں اٹھی اور ان بچیوں کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا، اس ایک بچی کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ جانتے ہو؟ کبھی غور کیا اس میں؟ اگر واقعی ہم نے سب نے اپنے گھروں میں، اپنے فنکشنوں میں، اپنے شادی حالوں میں، اپنی ہر سوسائٹی میں ہم نے پردے کو اپنی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے لازم کیا ہوتا تو آج کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انگلی اٹھا دیتا۔ جی بے شک، ہماری عورتوں کے بال بکھرے ہیں، شادی حالوں میں غیر محرموں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ مختلف ہو کر خلط ملط کر کے وہ کھانے کھاتی ہے، چہرے پہ نقاب نہیں آتا، بازاروں میں جاتی ہے چہرے پہ نقاب نہیں آتا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے چہرے پہ نقاب نہیں آتا، آپ راستے میں جا رہے ہیں چہرے پہ نقاب نہیں، نقاب پہ انگلی اٹھتی ہے ہم روتے ہیں، کلیجہ روتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سنو، وہ قرآن جو ہماری زندگی کا اصول اور ہماری زندگی کے لیے قانون بن کے آتا ہے، قرآن بتا دوں، بتا دیں، بتا دوں، آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کہتا ہے محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، ہماری ماؤں سے کہہ دو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ آپ فرما دو آقا، آپ فرما دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسموں پر بڑی چادر کو ڈالے رکھیں۔ سبحان اللہ، اس کو ڈالے رکھیں، بولو یہ قانون تھا قرآن کا، یہ اصول دیا تھا تمہیں قرآن نے، عورتوں پر چادر رہے، جب چادر رہے گی تو اس کے
जिस्म का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा, उसके जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी, उसका चेहरा, उसकी कलाइयां, उसका गिरेबान, उसके जिस्म के आज़ा ये दिखाई नहीं देंगे। जिल्बाब, अरबी में जिल्बाब कहा जाता है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा उलमा, जिल्बाब कहा जाता है उस चादर को कि जो सिली हो, ऐसी चादर जो सिली हो, बड़ी हो, जिल्बाब को अपने ऊपर डाले रखे, जिल्बाब, उसमें जिल्बाब कहा जाता, वही अपने यहाँ बुर्का बन गया। क्या बन गया बोलो? बुर्का बन गया। यही बुर्का है, यही निकाब है, यही हिजाब है। लफ्ज़ अलग अलग नहीं है, किसी इलाके में हिजाब बोलते, कहीं पे निकाब बोलते, अपने यहाँ पे उसी पूरी चादर को मैं निकाब के बुर्का बोल देते। या अलग अलग नहीं है। आला हजरत ने जिक्र किया इसका, कितने अशार में जिक्र किया, उठा दो पर्दा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, उठा दो पर्दा। और अपने यहाँ अपनी जबान में बोला जाता है वो औरत पर्दा करती है, तो पर्दे का लफ्ज, हिजाब का लफ्ज, निकाब का लफ्ज, ये लफ्ज तो अलग अलग है लेकिन मतलब सबका एक ही है। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में बोलो, हिजाब भी है यहाँ, निकाब भी है यहाँ, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महल कब से निकाब में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ तो लफ्ज़ निकाब भी है, हिजाब भी। अल्लाह ने फरमाया चादर को अपने जिस्म पर डाले रखे, ओढ़े रखे। जब ये हुक्म हुआ, औरतों ने मुस्तफा के दौर में, हिजाब आज का कोई नया मामला नहीं है, ये पर्दा कोई नया मामला नहीं। और कीजिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखें, हिजाब कोई नया मामला नहीं है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, एक औरत आई, उनके चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था। और वो खातून कैसी खातून थी? जिनके बेटे शहीद हो गए थे, जिनके बेटे जंग में मारे गए थे, ये वो खातून थी। हज़रात मोहतरम गौर कीजिएगा, चेहरे पे निकाब पड़ा है, आई बारगाह मुस्तफा में, चेहरे पर पर्दा पड़ा। मुसीबत इन पर ये आई थी कि इनका बेटा शहीद हो चुका था, इनका बेटा मैदान में मारा जा चुका था। हज़रात सहाबाए किराम ने इनके चेहरे पर पर्दा देखा तो सहाबा बोल पड़े कि इन पे मुसीबत आई है, इनका बेटा शहीद हो गया, इन पे मुसीबत आई है और इन्हें पर्दे की पड़ी है, ये चेहरे पर निकाब डाले हुए हैं, इन पे मुसीबत आई है और चेहरे पे निकाब डाले पड़ी है, पर्दा डाल के आई है। मतलब ये है कि जब मुसीबत आ जाए तो क्या निकाब उतार दिया जाए। अगर घर में मौत लाश कोई पड़ी हो तो क्या निकाब उतार के बैठा जाए, गैर महरम आए औरतों को देख के चले जाए। हमारे यहाँ पर यही तो होता है कि लाश पड़ी होती है, बेटियां वहाँ बहने वहाँ बहुएं कैसे बैठी होती है, चेहरे पर निकाब नहीं, सर पे दुपट्टा नहीं, इस अंदाज से वहाँ बैठी रहती है। गैर महरम आते हैं और आके देखते हैं, उनके चेहरों पर भी नजर पड़ती है, यूं ही देख के चले जाते हैं। सुने माए बहने भी और आप भी सुनो, इस खातून से जब सहाबा ने ये कहा कि तुम्हें पर्दे की पड़ी है, तुम पर मुसीबत आई है, तुम्हें पर्दे की पड़ी है, तो इस खातून ने जवाब दिया कि मुसीबत मेरे बेटे पर आई है, मेरी हया पे मुसीबत नहीं आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह। मेरी हया पर तो मुसीबत, मतलब ये कि अगर लाशा भी पड़ा हो तो हया पे मुसीबत ना आए, अगर सामने जनाजा भी पड़ा हो तो तुम्हारा चेहरा गैर महरमों के सामने आने न पाए, तुम बेपर्दा होने न पाओ। ये मतलब था उस सहाबिया का कि मेरी हया पे तो मुसीबत नहीं आई है। सुनो, यानी जिस पर्दे पर आज हम अपना जेब तामा चाक कर लेने को यानी हमारा जी चाहता है और जिस पर हम अपने जेबा फाड़ने के लिए तैयार है, हमने कहाँ तक उस पर्दे पे अमल किया, हमारी निगाहें लगती रही, हम अभी तक पास नहीं आए। हमें हमारे कुरान ने ये कानून दिया था, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब ईमान वाले मर्दों से कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखे। सुभान अल्लाह। कैसे रखे बोलो? नीची रखे, किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह पड़ने न पाए, किसी की तरफ तुम्हारी निगाह न जाए। असल क्या समझते हो इससे? इससे इस्लाम ने
जिना के रास्तों को बंद किया है, जिना के दरवाजों को बंद कर दिया है, बेराह रवि के दरवाजों को बंद कर दिया है। औरतों की इस तरह इस्मत दरी के बाद उनको मार दिया जाना ऐसी मुसीबतों के रास्तों को इस्लाम ने बंद किया है, शरीयत इस्लामिया ने बंद किया है। अगर वाकई बेपर्दा कोई लड़की घर से बाहर न निकलती तो दिल्ली जैसी वारदात नहीं होती, कश्मीर जैसी बच्ची यानी वो वारदात नहीं होती, हाथरस जैसा कांड हमारे सामने रूबरू नहीं होता। क्या वजह हुई कि मर्द की निगाह औरत के हुस्न पर पड़ी, उसके जिस्म पर पड़ी, निगाहें लड़ गई, इंसान बेकाबू हुआ, यहाँ तक उतावला हो गया कि उससे ऐसा फेल सरजद हो गया कि चंद लोगों को तो फांसी दे दी गई। इस बुनियाद पर शरीयत के कानून को हमने समझा। मर्दों से कहा कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो, और मोमिन औरतों से भी कहा गया, ये भी बहुत उठा दिएगा, कुल लिल मोमिनात व कुल लिल मोमिनाती यगुद्दूना मिन अब्सारिहिम। ऐ महबूब, आप इन मोमिन औरतों से भी कह दो कि ये भी अपनी निगाहें कैसे रखें, बोलो नीची रखें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। अब निगाहें जब महफूज रहेगी, दोनों की निगाहें जब नीची रहेगी तो वाकई कहीं किसी बस्ती की इज्जत खराब नहीं होगी, कोई घर बर्बाद नहीं होगा, किसी माँ का दिल कभी नहीं दुखेगा, कोई कभी मुआशरा तबाह नहीं होगा, मुआशरे में ऐसी तबाही के सामान पैदा नहीं होंगे। तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो और औरत भी अपनी निगाहों को नीचे रखे। निगाहें औरतें सुने गौर से, मैं बता रहा हूं, मुस्तफा बैठे अपने घर में तशरीफ फरमा, तो हमारी माए हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों मेरे आका की बारगाह में बैठी हैं। इतने में एक सहाबी है, सहाबी रसूल, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, मक्तूम के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। वो सहाबी कैसे सहाबी है, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखें, वो सहाबी कैसे सहाबी है, कितने असीम सहाबी है, सुने, उन्हें दिखाई नहीं देता। तवज्जो कहाँ है, तवज्जो कहाँ है, इधर है, हाफिज साहब की तरफ है, अच्छा मेरी तरफ है। सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम सहाबी मुस्तफा के घर में आ जाते हैं, तो हमारी माए हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना बैठी है, आका ही बैठे। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, शादी कैसे, नाबीना कैसे, अंधे, कुछ दिखाई नहीं देता, किसी का हुस्न देख नहीं सकते, किसी के चेहरे पे नजर नहीं पड़ सकती। नाबीना सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आ गए, घर में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों अज़वाज से, हमारी दोनों माओं से, हजरत उम्मे सलमा मैमूना से कहा अंदर चली जाओ। क्या कहा, अंदर चली जाओ, यहां से हट जाओ। आए कौन थे, नाबीना, दिखाई नहीं देता, वो आए थे। आका ने दोनों उम्महात से कहा चली जाओ, चली जाओ, अंदर चली जाओ। हमारे घर में अगर कोई मेहमान अजनबी भी आ जाए तो हम बीवी से बोलते चाय लेके आ, वो लेकर आ रही, बीवी चाय लेकर आ रही है, साथ में बैठ कर उसे नाश्ता कराते हो। अजनबी मर्दों के साथ बैठा के यहाँ नहीं, अगर शादी हाल में चले जाओ, अपनी शादियों में देखो वो तूफान बदतमीजी। हजरत मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम के आने पर जिन्हें नजर नहीं आता था, कहा तुम हट जाओ, अंदर चली जाओ। अब एक सवाल फिक्री तौर पर यहाँ उठेगा जो दोनों ने किया। उन दोनों ने सवाल किया, बोली या रसूल अल्लाह, हमारे आका सरताज ये देख थोड़ी रहे, ये तो नाबीना है, नजर थोड़ी आ, इनको हम नजर थोड़ी आ रहे, ये नहीं देख पा रहे। अब हदीस के तेवर देखो और मुस्तफा का यहाँ अंदाज देखो, हदीस के तेवर। मेरे आका फरमाते हैं अगर वो अंधे, अफा उमिया बाने अंतुमा, अगर वो अंधे तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अगर वो अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा, तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, अलस्तुमा तुबसिरानी भी, क्या तुम नहीं देख रही हो? तुम्हें तो नजर आ रहा है।
مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں نظر نہیں آ رہا تو تم تو دیکھ رہی ہو. یہ نگاہ نگاہوں کا پردہ ہے, یہ پردہ نگاہوں کا پردہ ہے کہ نگاہ بھی ایک دوسرے پر پڑھنے نہ پائے. حضرات قرآن کو سنتے ہی کہاں ہے, قرآن کے اصول پڑھتے ہی کہاں ہے, مانتے ہی کہاں. عورت کو ضرورت پڑ سکتی ہے کسی غیر محرم سے کچھ مانگے, کچھ لے, ضرورت پڑ سکتی ہے, غیر محرم کے پاس جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر عورت کا شوہر مر گیا, کاروبار چلتا ہے, اسے کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے, تو کسی غیر محرم سے بات کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے, کر سکتی ہے, مگر کیسے بات کرے گی ایسے جیسے موبائل کے اندر وہ لچکدار بات لیڈیز کی آتی ہے. جب بھی ٹون بجاؤ گے آپ یا کسی کمپنی کا فون آئے گا تو بات کرتا ہے کمپنی والا کہ کمپنی والی کرتی ہے, اور بات کتنی لچکدار, کیسے نرم لہجے میں, کیسا انداز شیریں. اگر کسی غیر محرم سے بات کرنا ہے تو یہ قانون بھی قرآن نے تمہیں دیا, بتایا بات کرنا پڑ جائے, ضرورت پڑ جائے تو بات کرنے میں تمہیں لہجہ نرم نہیں کرنا, زبان شیریں نہیں کرنا. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی آواز میں لچک نہیں کرنا. بے شک سبحان اللہ. مجھے لگ رہا آپ تو بھول ہی رہے ہو. تم کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.